جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے تو کچھ صحابہ رسول کا تذکرہ بہت ضروری ہے. بسم اللہ. اور ہر سال عشرہ محرم میں ایک صحابی کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور ان کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. یہ بڑے جلیل القدر ہیں. یہ صحابی رسول بھی ہیں, امیر المؤمنین کے صحابی بھی ہیں, امام حسن کے بھی, امام حسین کے بھی. یہ بڑا رتبہ ہے ان کا. اور مولا سجاد کو بھی دیکھا کربلا میں, امام باقر علیہ السلام کو بھی دیکھا. بہت رتبہ ان کا. حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی, بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے. جو قبیلہ ہے نا بنی اسد, اسدی تھے, یعنی بنی اسد سے تھے. اور وقت زیادہ نہیں کہ تفسیر میں جاؤں, لیکن ان کی تعریف میں آیا ہے کہ اللہ اللہ حبیب کھانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ, ایک رات میں, ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے. عابد و زاہد, لیکن عاشق حسین ابن علی. اور ان کے لیے بہت زیادہ روایات ہیں, کیوں وقت نہیں ہے. بس اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے. اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا. دیکھیں آج ہم سب کہتے ہیں زیارت میں کیا پڑھتے ہیں, چھٹے امام کے جملے پڑھتے ہیں, یا لیتنی کنت معک, اے حسین, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہی کہتے ہیں, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کتنا بڑا رتبہ ہے. میں جب سوچتا ہوں تو یقین مانیے کہ جناب حبیب کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب حبیب, بڑا پرسکون وقت تھا کوفے میں. جناب حبیب اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے تھے, دسترخوان بچھا ہوا تھا, اور آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے کھانا لگایا تھا, اور جناب حبیب رزق پہ بیٹھے تھے. پہلا لقمہ اٹھایا تھا. مولا نے جب 7 محرم کو علم تقسیم کیے نا, تو جیسے لشکر یزید میں تھا میمنہ, میسرہ. میمنہ کہتے ہیں یعنی داہنی طرف کا جو لشکر ہوتا ہے, پھر بائیں طرف کا, پھر قلب لشکر, سپہ سالار. تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ سپہ سالار میرے ہوں گے عباس ابن علی. میسرے کا جو علم تھا وہ دیا حضرت زہیر قین کو. کہا یہ علم باقی رہے. تو کہا مولا بڑے لوگ ہیں, بانٹ دیں. کہا نہیں, ایک مہمان آنے والا ہے, میرا ایک مہمان آ رہا ہے جو میرے جد کا بھی صحابی ہے, یہ علم اس کے لیے ہے. مولا کون ہے؟ کہا آنے والا ہے, انتظار کرو. بڑے دیکھیں کتنا رتبہ ہے کہ مولا علم بھی دے رہے ہیں ان کو. میمنے کا لشکر کا علم جناب حبیب کے ہاتھ میں تھا. تو کہا کہ بھئی, اب وہاں پہ مولا نے ایک آدمی کو, قاصد کو خط دیا. کہا کہ بھئی یہ خط کوفے پہنچا دو, یہ پتہ ہے, یہ خط ہے. خط کو بند کر دیا سیدھا. تو جناب حبیب اپنے دسترخوان پہ بیٹھے, بہت پرسکون وقت ہے. پہلا لقمہ اٹھایا, کھانا کھانے لگے. دروازے پہ دستک ہوئی. اب حدیث میں ہے کہ انسان جب بھی ماں باپ آئیں ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے, لیکن جب رزق پہ بیٹھا ہو تو ماں باپ کے لیے بھی کھڑا نہ ہو, صرف امام وقت کے لیے. تو جیسے ہی جناب حبیب نے لقمہ اٹھایا تو دروازے پہ دستک ہوئی. تو فوراً کہا من بالباب, اٹھے نہیں. کیوں؟ کہ رزق ہے, اللہ کے رزق پہ نہیں اٹھوں گا کیونکہ مولا نے منع کیا. تو کہا من بالباب, دروازے پہ کون ہے؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ حسین کا پیغام آیا ہے. کہا پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے, لیکن وہ تیرا حجت ہے جس نے پیغام بھیجا. چوم کے فوراً لقمے کو وہیں رکھا, ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. اور دروازے پہ آنے کے بعد کہا کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہا آپ کے لیے خط دیا. خط لیا, تحریر کھولی نہیں, چوما. چومنے کے بعد آنکھوں سے مس کیا, سر پہ رکھا. کہ پروردگارہ تیرے حسین نے مجھے خط لکھا ہے. اللہ اکبر, کتنے عاشق ہیں. فوراً خط کو کھولا. تحریر میں کیا تھا؟ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, ایک مرد فقیہ کے نام جو حبیب ابن مظاہر ہیں, من حسین ابن علی, حسین ابن علی کی طرف سے, الی رجل فقیہ. پہلے اپنا نام لکھا کہ میری طرف سے حسین ابن علی. پھر ایک جملہ لکھا
کہا اے حبیب آپ ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے قریب ہیں، صرف رشتہ نہیں ہے، میں کتنا قریب ہوں. پھر حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، اگر آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے. وہ جانتے ہیں آخر میں جملہ کیا لکھا؟ کہ آجلن، کہ حبیب آنے میں دیر نہ کیجئے گا، حبیب جلدی کیجئے گا. بس یہ جملہ پڑھنا تھا، جناب حبیب کے آنسو بہنے لگے. چوما، بار بار مولا حسین کے نام کو چوما. آئے زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے، زہرا کے لال نے کیا لکھا؟ کہا مولا نے کربلا بلایا. کہا پھر حبیب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اب امتحان کیا تاکہ میری زوجہ بھی امتحان میں شریک ہو جائیں، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. تو ایک مرتبہ کہنے لگے سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. کہ حبیب زہرا کے لال نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں؟ حبیب اگر آپ نے نہیں جانا تو اپنی تلوار مجھے دیجئے، میں کربلا چلی جاؤں گی. کہا کنیز خدا آیا، ہو سکتا ہے مجھے زہرا کا لال بلائے میں نہ جاؤں، حبیب نہ جائے حسین کے بلانے پہ. کہا نہیں میں جاؤں گا. گھر میں غلام تھا، غلام سے کہا کہ غلام کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرا گھوڑا میری سواری لے کے کوفے سے باہر چلے جائیے، میرا انتظار کرو میں آؤں گا. رات گزر لے، جب پہرا ہلکا ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے پہرے بٹھا دیے، کوئی نکل نہیں سکتا. بس بھائی تمام ہو گیا وقت. آئے جناب حبیب، فوراً اپنے گھر سے رخصت کیا، وداع کیا. جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ جو آپ کے کزن تھے، وہ بھی اسدی ہیں، وہ بہت بزرگ تھے، آپ کے سے تھوڑے بڑے تھے، تقریباً 90 برس کے ہیں. کہا کہ مسلم کہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں خضاب کرنے جا رہا تھا اور حمام بازار میں تھا تو کہا جا رہا ہوں نہانے کے لیے. کیا بات ہے اتنے افسردہ؟ کہا حسین کربلا آ گئے ہیں. کہا حبیب آپ کو کیسے معلوم؟ کہ مولا نے مجھے خط لکھا ہے. کہا کہ پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں فوراً نکلنے والا ہوں. کہ پھر حبیب میرا انتظار کیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. جناب مسلم بن اوسجہ بھی نکلے. اب جناب حبیب کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. غلام کو جب وقت بتایا تھا تو غلام ایک مرتبہ گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرے مولا نہ آئے، میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں جا کے حسین کا دفاع کروں گا. ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہیں جملہ سنا، رونے لگے. کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ اب کنیز زادے آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں، مولا آپ کی اتنی غربت کہ آپ اتنے تنہا ہو گئے. فوراً جناب حبیب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو بھی حسین کا عاشق ہے، میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے کہا نہیں آقا اب مجھے آزاد نہ کیجیے، میں بھی حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے جائیے گا. پھر ایک مرتبہ اپنے غلام کو سوار کیا، کربلا پہنچے. یہاں جناب حسین فوراً جناب سید الشہداء خیمے سے باہر آئے. جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ خیمے سے باہر. جناب اکبر نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے. جناب زینب کبریٰ نے کہا فضہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، میرا بھائی استقبال کے لیے باہر گیا ہے. دیکھا جناب حبیب آ رہے ہیں، مولا کے قدموں میں گرے، مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا. ایک مرتبہ جناب فضہ سے جناب زینب نے جب پوچھا کہ کون آیا ہے، کہا آپ کے نانا کے صحابی، آپ کے بابا کے صحابی حبیب آئے ہیں. کہا جناب زینب نے فضہ ذرا میرے بابا کے، میرے نانا کے، میرے جد کے صحابی کو میرا سلام کہہ دو. ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا مولا اتنی غربت آ گئی، بہنوں کو ساتھ لے آئے. کہ حبیب بڑی غربت ہے. بس بھی آخری جملہ سن لیجئے، میں نے سارے مصائب تمام کر دیے. شب عاشور گزر گئی. جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ اجازت دی، سب کے سب آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں. جیسے ہی جناب مسلم بن اوسجہ گھوڑے سے گرے، آخری لحظہ تھا، مولا حسین پہنچے، سر اٹھایا جناب مسلم بن اوسجہ کا، اپنے زانو پہ رکھا. جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جناب سید الشہداء نے کہا میں راضی، میرے جد رسول خدا راضی، میرے بابا راضی، میری ماں راضی. ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجہ نے دیکھا کہ حبیب بھی آ گئے. جناب حبیب سے کہا، جناب حبیب نے کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا تو میں آپ سے پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے. جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب آپ پوچھے نہ پوچھے میری ایک وصیت ہے. کہا مسلم کیا وصیت ہے؟ کہا اوصی کا بہذا، حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑیے گا، حسین اکیلے رہ گئے. جناب حبیب نے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، زہرا کے لال کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما.
ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین